السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں خوشیاں بانٹیں، آپ کے ساتھ ملنے والے آپ سے خوش رہیں، آپ لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، آپ اپنی لائف اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو غصہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے گھر والوں کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، نوکر چاکر کا نقصان ہوتا ہے، دوست و احباب کا نقصان ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ آتا ہے، تو آج میں آپ کو ایسی کچھ ٹپس بتانے والا ہوں، کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں، روحانی باتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں بار بار اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کا یہ غصے والا، چڑچڑاپن والا مزاج ختم ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ سکون سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، خوش رہیں گے۔ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ خوشیاں ہی خوشیاں بانٹیں گے، گھر والوں کے ساتھ رہیں گے، گھر والے آپ سے خوش رہیں گے، کاروبار بھی آپ کا اچھا ہوگا، کیونکہ غصے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے، بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جب بھی غصہ آئے، جب بھی چڑچڑاپن لگے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب بھی غصہ آتا ہے اور جب بھی ایسا کچھ ماحول بنتا ہے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، چڑچڑاپن آپ کا مزاج بن رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیے۔ دوسرے نمبر پر وضو کر لیجئے۔ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ وضو کر سکتے ہیں تو وضو کر لیجئے، اگر وضو نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا پانی پی لیجئے۔ نمبر 3 پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے اور کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے۔ چوتھے نمبر پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، اس کے سامنے آپ کو نہیں رہنا، یا اس کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ نمبر 5 پر کسی نیک انسان کی خدمت میں بیٹھ جائیے، کوئی اچھا بھلا انسان ہے تو اس کے پاس چلے جائیے، اس کے پاس بیٹھ جائیے۔ نمبر 6 اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے، درود شریف پڑھیے، اللہ کا کوئی ذکر کیجئے، تسبیح پڑھیے۔ نمبر 7 جہاں تک ہو سکے بات مت کیجئے اور کوئی ایسا معاملہ مت کیجئے اس شخص کے ساتھ جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ نمبر 8 یہ سوچنا کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ بار بار اس کو سوچئے کہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 9 یہ سوچنا کہ میں بھی اللہ کا ایک خطاوار اور گنہگار بندہ ہوں، اگر میری غلطیوں پر پکڑ ہو جائے تو میں نجات نہیں پا سکتا، ایسے ہی دوسروں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہے تو میں بھی ان کو معاف کر دوں تو وہ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں گے، لہذا درگزر کا معاملہ کیجئے۔ اور اگر ان باتوں پر آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سے اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو ایک بات یہ بھی اخیر میں کر لیجئے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی تو میں 5 روپے کسی غریب کو دوں گا، 10 روپے کسی غریب کو دوں گا، آپ کی جتنی حیثیت ہے۔ پھر دیکھیے چند ہی دنوں میں آپ کی لائف، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائے گی، ہنسی مذاق، اور جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے خوشیاں ہی خوشیاں بانٹتے رہیں گے۔ تو ان باتوں پر دھیان رکھیے، اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار۔ رب کائنات سے دعا ہے آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔